ویلکم بیک ناظرین، ایک اہم خبر ہے، بڑا ریلیف ہے اسحاق ڈار صاحب کے لیے، اور کیسز کے حوالے سے ان کو جو ایک ان پہ وارنٹ ان کے جاری ہوئے ہیں ناقابل ضمانت دائمی والے، اس کو معطل کر دیا گیا عدالت کی جانب سے، اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ اگر فوری آ کے سرنڈر کریں تو پھر ان کی منسوخی بھی ہو سکتی ہے، لیکن فی الحال سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بڑا ایک ریلیف ہے، اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ واپس آئیں گے۔ انہوں نے خود بھی اس حوالے سے اپنی واپسی کے حوالے سے کچھ گفتگو کی۔ تو یہ جناب بڑی خبر ہے، واپس آ رہے ہیں، سینٹ کا رکنیت کا اوتھ بھی لیں گے، اور لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ وزیر خزانہ کی کرسی بھی سنبھالیں گے۔ کیا واقعی ایسا ہونا جا رہا ہے؟ عمران صاحب، اچانک سے عدالتوں سے جو یہ ریلیف مل رہے ہیں، یہ محض اتفاق ہے، اور اسحاق ڈار صاحب کی واپسی اس کا مطلب ہے بہتمی ہے؟ دیکھیں، اس میں تو اب کوئی شک نہیں رہا، آپ نے خود ان کی زبانی سن لیا کہ وہ واپس آ رہے ہیں۔ اور جب ان سے مرتضی علی شاہ نے یہ پوچھا، ہمارے دوست جو وہاں پہ ہیں لندن میں چینل کے ساتھ وابستہ، کہ جی آپ 7 اکتوبر تک جائیں گے، تو انہوں نے کہا 7 اکتوبر تو بڑی دور ہے، میں تو اگلے ہفتے کے اینڈ میں ہی جانے کے سوچ رہا ہوں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ وہ آ رہے ہیں، لیکن اب مسلم لیگ نون جو ہے اس کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ مسلم لیگ نون کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ آ کے نہ صرف یہ کہ سینٹ کا جو حلف ہے رکنیت کا وہ اٹھائیں گے، بلکہ وزارت خزانہ کا بھی حلف اٹھائیں گے۔ وہ پہلے سینیٹر جو ہیں اس کا حلف لیتے ہی وہ وزارت کا حلف بھی لے لیں گے، کیونکہ ویسے بھی آپ کو علم میں ہوگا کہ جو مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، انہیں 26 اکتوبر تک ان کا وقت بنتا ہے کہ یا تو وہ سینیٹر منتخب ہو جائیں یا ممبر قومی اسمبلی منتخب ہو جاتے ہیں، نہیں ہے تو obviously وہ 6 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ان کا بھی وہ وقت پورا ہونے والا ہے۔ تو اسحاق ڈار صاحب کی ویسے بھی نون لیگ جو ہے وہ بڑی کمی محسوس کر رہی تھی، کیونکہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف جو ہیں خاص طور پہ وہ یہ جو معاشی معاملات ہیں ان پہ اسحاق ڈار صاحب پہ بڑا بھروسہ کرتے ہیں، اور ان کا بڑا اعتماد ہے۔ لیٹسٹ میٹنگ ہوئی ہے اس کی بھی خبریں یہی آ رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب سے اسحاق ڈار صاحب کی، میاں صاحب کی جو ملاقات ہوئی، اس میں بھی انہوں نے یہ باتیں کی ہیں کہ جی یہ ڈالر 210 سے زیادہ اوپر نہیں ہو سکتا تھا، اور کافی چیزوں پہ وہ اتنے کو مطمئن نہیں تھے معاشی کارکردگی کے بارے سے۔ بالکل یہ بات ہے۔ ایک اور آپ سے عرض کروں کہ اسحاق ڈار صاحب ویسے تو اب بھی کچھ مشوروں میں شامل تھے اور شامل ہیں، اور جو پرائم منسٹر میاں شہباز شریف کے قریبی لوگ ہیں ان کے مطابق بہت سارے فیصلوں میں جو پرائم منسٹر میں خود لوگوں سے کہتے بھی ہیں، اپنے سیکرٹری سے یا اپنے وزراء سے، کہ اس پہ آپ ڈار صاحب سے بات کر لیں۔ اس کا یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں بیٹھے شامل نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب یہاں آ جائیں گے تو معاملات کو پوری طرح سے وہ دیکھیں گے۔ اب اس کا الگ ایک ہے کہ کیا وہ آئیں گے تو جادو کی چھڑی ہے۔ یہی بات ہلالی صاحب سے کامنٹ پہلے لیتی ہوں پھر آپ سے، کہ ہلالی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوئی میجک کر دیں گے اور معیشت میں کچھ بہتری ہو جائے گی واقعی، اور جو کہ پی ایم ایل این کے لیے سیاسی فائدے کا بھی باعث بنے گا؟ دیکھیے سمینا، یہ NRO2 جو ہے نا، جو NRO2 جو آ گیا ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ NRO تو مل گیا ہے ان لوگوں کو، اب اس کے اریسٹ وارنٹس ختم ہوئے ہیں، جب آئے گا اس کو اریسٹ بھی نہیں کیا جائے گا، اور یہ جب واپس آئیں گے تو ان کا ایم ہے کہ یہ مفتاح کا سینیٹرشپ وہ تو ختم ہو رہا ہے اکتوبر میں، یا تو وہ ری الیکٹ ہو، تو کوئی کیا ہوگا ضرورت اس کو ری الیکٹ ہونے جب اسحاق ڈار ادھر ہے، اور وہ اس کی جگہ پہ آ جائے گا۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ اب وہ پھر کوشش کریں گے اپنے پرانے پالیسیز چلانے کے لیے کہ ڈالر کو اسٹرینگتھن کرو۔ اس وقت تو پتہ نہیں 30 بلین یا کتنے بلین ڈالر پھینک کے پیسے ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو سے ختم کر کے انہوں نے آرٹیفیشلی ڈالر کو کنٹرول کیا۔ لوگ کہتے ہیں اس لیے کہ بہت سارے لوگ تھے جو ادھر سے ڈالر کو نکالنا چاہتے تھے، تو 100 پتہ نہیں کس ریٹ پہ وہ نکال لیا انہوں نے ڈالر، وہ اس طریقے سے ہوا کہ آپ ڈالر بیچتے جائیں اور ڈالر کا پرائس کم ہوتا جائے گا مارکیٹ میں۔ تو دیکھیے یہ سب حرکتیں جو ہیں جو ایسوسیٹڈ ہیں ڈار صاحب کے ساتھ، ڈارومامکس جو کہتے ہیں، جو ہمارا قرض اتنا بڑھایا اور اتنا ہمیں نقصان ہوا ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو کو ڈپلیٹ کرتے ہوئے، اس لیے کہ یہ ڈالر کو سستا رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ پالیسی پھر چلائے گی تو وہ کر نہیں سکتے، اس لیے اتنے پیسے نہیں ہیں ہمیں پھینکنے کے لیے مارکیٹ میں، تو وہ نہیں چلے گا، پتہ نہیں اور کیا کریں گے۔ دیکھیے سیدھی سادی بات یہ ہے کہ NRO2 is in action،
اور آپ کو میں بتاتا ہوں، یہ 50 کروڑ کا جو اوور 50 کروڑ جو کیسز کوئی نہیں لے سکتا ہے، 62 چور ہیں جن کی ورتھ 2400 بلین روپیہ، ارب روپیہ، ان ادر ورڈز $10 بلین، $10 بلین کی چوری جو ہوئی ہے، جو نیب نے پکڑا تھا، یہ جو ریسنٹلی لا امینڈ ہوا ہے، اس کا مطلب وہ نکل گئے، ان کو کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ جی لالی صاحب، 50 سے زیادہ ریفرنسز ہیں جو کورٹ نے واپس کیے ہیں۔ جی 50 سے زیادہ ریفرنسز تھے جو کورٹ نے واپس کیے ہیں، صرف اس لیے کیونکہ وہ 50 کروڑ سے کم پیسوں کے اندر ہوتے ہیں۔ 62 چوروں کو یہ ریلیف ملا ہے، 62 کروکس ایگزیکٹلی۔ تو یہ سچویشن ہے تو جن کو نیب نے پکڑا تھا، یہ امینڈمنٹس کے بعد سمینہ دیکھیں، یہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ 62 چوروں کو ریلیف ملا ہے، لیکن یہ کتنے ظلم کی بات ہے کہ وہ 62 چور ثابت بھی تو نہیں نہ ہوئے، نیب نے وہ کر کے کیا بھی کیا، کسی سے کچھ ملا بھی تو نہیں۔ آپ ہم صرف عدالتوں کو یا ان چیزوں کو تو کہتے رہتے ہیں، وہ جو ہے نا پیڑتے رہتے ہیں لکیر کو، لیکن یہ بات نہیں دیکھتے کہ جب کیسز بنتے ہیں تو کیوں وہ ٹھوس ثبوتوں کے ساتھ اس طرح سے نہیں بنتے کہ واقعی کچھ نکل بھی سکے۔ اس میں تو ہمیشہ ہی ہم بات کرتے رہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر قوانین ہی ختم کر دیے جائیں، کیونکہ بھائی وہ چونکہ کوئی اس قانون کے اس کے انڈر پکڑا نہیں جا رہا، لہٰذا یہ قانون تو رہنا چاہیے عمران صاحب، تاکہ اس کا ڈر تو رہے۔ دیکھیں قانون جو ہے نا، قانون جو وہ تو ضروری ہے، لیکن اصل چیز ہوتی ہے قانون کی بالادستی۔ آپ 20 قانون بنا لیں، لیکن اگر ان پہ عمل ہی نہیں ہونا، اگر اس میں کسی کو سزا ہی نہیں ہونی، کسی سے کوئی برآمد ہی نہیں ہونا، تو اس قانون کا کیا فائدہ؟ وہ آپ کی بات صحیح، میں تو صرف یہ کہ وہ تو پہلی بات ہے کہ عمل مگر یہ برآمد ہر دفعہ نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں جی معاف کریے، یہ برآمد ہر دفعہ نہیں ہوتے ہیں۔ یہ جو ملینئرز چین میں گولی مارتے ہیں ان کو، اور ہر 14-16 ہر 1-2 سال میں ان کو ایکسیکیوٹ ہوتے ہیں، ان کو سزائے موت ملتی ہے اور گولی سے مرتے ہیں، ان کے بھی پیسے ہر وقت نہیں ہوتے ہیں عمران صاحب، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، وہ پیسے چلے جاتے ہیں۔ ہلالی صاحب یہ تو کہنا کہ ہر وقت آپ ریکور کریں، ہلالی صاحب میری گزارش سنیں، میں آپ کی بات کو ہی سیکنڈ کر رہا ہوں۔ دیکھیں کہ وہ سب سے پیسے ریکور نہیں ہوتے، لیکن جن کو گولی لگتی ہے، جو اس گولی سے مارے جاتے ہیں، ان کے بعد کتنے لوگ کرپشن نہیں کرتے، یہ بھی تو بتائیں نا۔ یہاں تو ایک کو بھی گولی نہیں ماری جاتی، یہاں تو ایک سے بھی پیسے برآمد نہیں ہوتے، کم از کم ایک سے تو کر دیں، ایک کو تو مثال بنا دیں، ایک چور کو تو لٹکا دیں۔ ہمارا تو صرف یہ کہنا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے نا کہ سیاسی رہنماؤں سے نہیں انہوں نے ریکور کیے۔ ویسے تو وہ جو نیب اپنے اعداد و شمار دیتا ہے اس میں تو وہ بتاتے ہیں کہ ان کے 70% جو ہیں وہ ریکوریز ہوتی ہیں۔ سمینہ زیادہ الزامات کس پہ ہیں، سیاسی پہ یا دوسروں؟ وہ ہائی پروفائل کیس ہوتے ہیں تو ظاہر اس پہ ہم ڈسکشن کرتے رہتے ہیں، لیکن میرا تو ویسے جو اس پہ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا بیسیکلی کہ قانون ہی اگر ختم ہو جائے تو جو تھوڑی بہت اس کے رہ جائے گا کہ بھئی اب تو یہ پکڑا ہی نہیں جائے گا، تو وہ بھی لحاظ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اینی ویز اس سے جڑا اگلا میرا سوال یہ ہے، اب جو ہلالی صاحب نے بھی بات ابھی کی، آپ کے بھی خیال سے کیا اسحاق ڈار بہتر، تھوڑی مفتاح سے بہتر وزیر خزانہ ثابت ہو سکتے ہیں؟ پلس کیا اسحاق ڈار صاحب کے آنے کو ہم یہ سمجھیں کہ پھر نواز شریف صاحب کی بھی واپسی پائپ لائن میں جیسے اصل سوال اب آپ نے کیا ہے۔ آپ ایک بات یہ دیکھ لیں کہ اسحاق ڈار صاحب کی واپسی میاں محمد نواز شریف کی واپسی کی طرف پہلا قدم ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں۔ اسحاق ڈار کی واپسی جو ہے اس سے یہ بنیاد ہو گئی، ڈل گئی ہے کہ اب میاں نواز شریف کی واپسی کا سفر بھی شروع ہو جائے گا۔ اس لیے اب مسلم لیگ نون کا جو ووٹر ہے، ان کا جو سپورٹر ہے، اس کو بھی اس سے موٹیویشن ملے گی، وہ بھی اس سے مطمئن ہوگا، اس میں بھی جان آئے گی، اور ان کو بھی یہ احساس ہوگا کہ اب ہمارا قائد بھی واپس آ رہے ہیں۔ اور اب دیکھیں گے کہ اس حالات اس نہج پہ جائیں گے کہ معاملات اس طرح آ جائیں گے، وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم بالکل ہی گیم سے آؤٹ ہیں، بالکل ان کو بھی لگے گا کہ ہم بھی گیم میں۔ میں آپ سے بار بار یہ کہتا ہوں کہ جو میاں نواز شریف کا یہ مطالبہ تھا لیول پلینگ فیلڈ، تو اب یہ سمجھیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کا جو کام ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اور اس میں اس طرف چیزیں جا رہی ہیں کہ جس میں میاں نواز شریف کے مطالبات کو تسلیم کر لیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، ہلال صاحب آپ کیا رسپونڈ کر رہے تھے اس پہ؟ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، پہلے دار آئے گا، اور اگر اس کے ساتھ جیل ویل نہیں جانا ہو پھر نواز شریف آئے گا، اور پھر نواز شریف کے سے بھی جو الزام لگے ہوئے ہیں وہ واپس لیا جائے گا۔
अंडर द न्यू लॉ ये सब 23 अगस्त 2023 से ख़त्म हो जाएगा, उससे पहले ख़त्म हो जाएगा। फिर अनाउंसमेंट होगा कि ये बड़ी गलती के बाद नवाज शरीफ साहब इलेक्शन में भी हिस्सा ले सकते हैं। फिर एक ज़बरदस्त रिगिंग होगी और नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। ये है उनका गेम प्लान। तो आई मीन ये देखिए, ये और कभी हमें पता नहीं चलेगा कि इतने सारे बिल्डिंग्स और इतने सारे फ्लैट्स बाहर के मुल्कों में कैसे खरीदे। अभी तक उनका ही फ्लैट्स वैट सब उनके ही होंगे, मगर अभी तक कभी हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये कैसे खरीदे गए।